کی گزارش کروں گا کہ آگے تشریف لے آئیں، قریب آ جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا الممجد، بشيرنا المسدد، نذيرنا المؤيد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد، اللهم صل على الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سب حضرات جو آج تشریف لائے ہیں ان کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں۔ امید ہے کہ بڑی توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سماعت فرمائیں گے۔ بات کل مجلس کے کمال تک پہنچی تھی تو وہیں سے میں شروع کرتا ہوں کہ یہ مجلس حسین کا کمال ہے کہ اس مجلس میں کوئی بڑے سے بڑا پڑھا لکھا صاحب تشریف لے آئے، مثلا کوئی پروفیسر صاحب تشریف لے آئے، کوئی ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئے، کوئی بڑے ادیب صاحب تشریف لے آئے، کوئی بڑے فلسفی صاحب تشریف لے آئے، حتیٰ کہ کوئی سائنسدان صاحب تشریف لے آئے۔ مجلس حسین کا کمال یہ ہے کہ جب مجلس تمام ہو تو وہ فلسفی صاحب، وہ پروفیسر صاحب، وہ ڈاکٹر صاحب اس بات کا اقرار کر کے اٹھیں کہ علم تو ہمارے پاس کافی تھا لیکن مجلس حسین سننے کے بعد ہمارے علم میں اضافہ ہوا، اور صرف علم میں اضافہ نہیں ہوا، معرفت میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہوا۔ ماشاءاللہ آپ بہت خوبصورت سنتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ درود واجب ہے یا مستحب ہے؟ واجب۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ ماشاءاللہ میرے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں واجب ہے، یہ ایسا مستحب ہے چلو اسے واجب ہی سمجھو۔ بسم اللہ۔ آپ میں نے کل درود کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، آج میں آپ کی معرفت کی منزل کو تھوڑا سا اور بلند کرنا چاہتا ہوں۔ درود کی بڑی ریکمنڈیشن ہے، بسم اللہ۔ جیسے میں نے کل عرض کیا، میں کوئی بات دہرانا نہیں چاہتا اس لیے کہ مجھے آگے بڑھنا ہے اور میں نے آپ کو پرواز کرانی ہے، معرفت کی منزلیں طے کروانی ہیں۔ تو میرے قبلہ درود جو ہے وہ پڑھنا مستحب ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ ہر معصوم نے درود کے بارے میں فرمایا ہے، پیغمبر اسلام کی کتنی احادیث ہیں۔ مستحب ہے لیکن اگر اسے قانوناً پڑھنا پڑے، قانوناً پڑھنا پڑے اور قانون بھی اللہ نے بنایا ہو تو پھر یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس درود کے لیے ایک قانون بنایا ہے۔ مدارس صاحب بہت سنتے ہیں، عشرت سنے ہیں، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، میری لفظوں پر بھی غور فرمائیں کہ اللہ نے اس درود کے لیے
ایک قانون بڑھایا ہے اور بڑا سخت قانون بنایا ہے. اتنا سخت قانون بنایا ہے اس درود کے لیے کہ جو انسان اس درود کو اگنور کرے، جو اللہ کے اس حکم کو ڈس اوبے کرے، ڈیلے کرے یا نافرمانی کرے، درود ایسا قانون ہے کہ اللہ اس کی اسی وقت سزا دیتا ہے، اسی وقت دیر اینڈ دیر، اسی وقت سزا ملتی ہے. اس قانون کے آپ کو ریفرنس پروف بھی چاہیے نا، اس کی دلیل کیا ہے؟ ہر مسلمان کے اوپر جس نے کلمہ پڑھا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر مسلمان پر اللہ کا وہ قانون جو میں عرض کر رہا ہوں سخت قانون اپلائی کرتا ہے. کوئی مسلمان اس سے باہر نہیں ہے، ہر ایک کے لیے وہ قانون ہے، سخت ترین قانون، کہ جو اس سے سر پیٹی کرے فوراً اسے سزا ملتی ہے. اس کی دلیل امام شافعی رحمت اللہ علیہ. میں آپ کی خدمت میں یہاں روک کے یہ بات عرض کر دوں، میری عادت نہیں ہے کسی کا دل دکھانا، اچھی بات ہے، اچھی بات. میں حقائق بیان کرتا ہوں، اور حقائق جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ حقائق تھوڑے تھوڑے تلخ بھی ہوتے ہیں. عادتاً میں کسی کا دل دکھانا پسند نہیں کرتا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی اس قانون کی کہ وہ کون سا قانون ہے جو اللہ نے بنایا ہے. وہ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کماکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. وہ فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت، اے رسول کے اہل بیت، اللہ نے آپ کی محبت کو قرآن میں فرض کیا ہے. امام شافعی کہہ رہے ہیں اے اہل بیت رسول، اللہ نے آپ کی محبت کو قرآن میں فرض قرار دیا ہے، اور آپ کی عظمت کے لیے، آپ کی شان کے لیے تو یہی بات کافی ہے کہ جو نماز کے اندر آپ پر درود نہ پڑے اس کی نماز ہی باطل ہے. آواز بلند سلوات. میں جو عرض کر رہا تھا نا کہ جو اس سے سر پیچی کرے اسے اسی وقت سزا ملتی ہے، امام شافعی نے تو بتلا دیا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر کوئی بندہ نماز پڑھے اور نماز کے اندر وہ جو آپ آیت پڑھ رہے تھے نا اس میں جو لفظ سلو ہے وہ قانون ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ ان نبی پر درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلو، یہ قانون ہے جہاں سے فرض کیا گیا ہے نماز میں. یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، یہ قانون دیا، ایک درود بھی پڑھ دیں. جو بھی نماز کے اندر درود نہ پڑھے نماز اس کے اسی وقت منہ پر ماری جاتی ہے، اسی وقت اس کے منہ پر نماز ماری جاتی ہے کہ یہ نماز باطل ہے. یہ کیا ہے جو تو نے پڑھا ہے؟ توجہ فرمائی. اب میں آپ کو بتلاؤں کہ اللہ نے اتنا سخت قانون درود کے بارے میں کیوں بنایا. یہ اس کا فلسفہ، اس کی حقیقت، اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں. ہے نا بڑی معرفت کی بات کہ اللہ نے اسے نماز میں فرض کیوں قرار دیا ہے. قبلہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھتے بھی رہیں، سمجھتے بھی رہیں کہ اللہ نے اتنا سخت قانون کیوں بنایا ہے، نماز کے اندر اسے کیوں قرار دیا ہے. میرے قبلہ اس درود سے پہلے 3 دعائیں ہیں جو اس درود سے پہلے فرض ہیں. بات سمجھو گے انشاءاللہ معراج ہوگی ماتا. 3 دعائیں ہیں جو اس درود سے پہلے فرض ہیں. وہ دعائیں پہلے مانگی جائیں گی اور بعد میں یہ درود کا مقام ہوگا، بعد میں درود پڑھا جائے گا ان 3 دعاؤں کی وجہ سے.
وہ دعائیں کیا ہیں؟ کسی مولوی صاحب کی لکھی ہوئی دعا نہیں ہے، کسی عالم دین کی لکھی ہوئی دعا نہیں ہے، اللہ نے اس کو خود فرمایا ہے اللہ اکبر اور اس کے لیے قانون مقرر کیا ہے، قاعدے بنائے ہیں کہ ان اوقات کے اندر یہ دعا آپ نے مانگنی ہے۔ بسم اللہ 3 دعائیں، درود بھی ایک دعا ہے، یہ چوتھے نمبر پر ہے۔ جی 3 دعائیں قاعدے قانون کے مطابق مانگنی ہے۔ جو طریقہ آپ کو بتلایا جا رہا ہے، میں وہ منظرنامہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ وہ دعائیں آپ نے کیسے مانگنی ہیں۔ مقرر اوقات کے اندر ان کے ٹائم مقرر ہوں گے، آپ کا لباس پاک ہو، ظاہری اور باطنی طور پر آپ پاک ہوں، اس کے بعد مصلی بچھائیں، مسجد میں آئیں اور میرے سامنے کھڑے ہو کر میری بارگاہ میں اور یہ نیت کر کے کہ میں قربتاً اللہ نماز پڑھ رہا ہوں، پھر وہ دعائیں میرے سامنے مانگیں۔ اللہ اکبر اللہ نے مسلمان کو سامنے کھڑا کیا اپنی بارگاہ میں اور کہا کہ یہاں کھڑے ہو کے دعا مانگو، دعا وہ مانگو جو میں بتلا رہا ہوں۔ اچھا جناب، نماز شروع ہو گئی، 2 رکعت مثال کے طور پہ نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، متوجہ ہے نا؟ اعوذ باللہ پڑھی، کیا یہ دعا ہے؟ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا یہ دعا ہے؟ نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین دعا ہے؟ نہیں، اس میں اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے۔ الرحمن الرحیم، کیا یہ دعا ہے؟ نہیں۔ مالک یوم الدین، کیا یہ دعا ہے؟ نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، کیا یہ دعا ہے؟ نہیں۔ یہاں تک دعا نہیں ہے، اس کے بعد جناب اب دعا کا جملہ شروع ہوا، اہدنا الصراط المستقیم۔ توجہ چاہتا ہوں، اس کے 2 ترجمے ہیں، دونوں سمجھ۔ ماشاءاللہ اہدنا الصراط المستقیم، پہلی دعا میرے قبلہ، واجب دعا، لازم دعا کہ پالنے والے مجھے صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ پالنے والے مجھے سیدھا رستہ دکھا۔ دونوں ترجمے ٹھیک ہیں، دونوں ٹھیک ہیں۔ ایک نے کیا قائم رکھ، ان کا بھی ٹھیک ہے، دونوں نے کہا دکھا، ان کا بھی ٹھیک ہے۔ میں ممبر سے بالکل صحیح بات کرتا ہوں، ان کا ترجمہ کیوں ٹھیک ہے، ہمارا کیوں ٹھیک ہے، یہ بھی سن لیں تاکہ آپ پریشان نہ ہوں۔ بھائی جن کو نظر نہیں آیا انہوں نے ترجمہ کیا دکھا، اور جنہوں نے دیکھ لیا انہوں نے کہا قائم رکھ۔ جن کو نظر نہیں آیا وہ تو بیچارے یہی کہیں گے دکھا، اور جن کو نظر آ چکا ہے وہ کہیں گے قائم رکھ۔ یہ پہلی دعا ہے۔ دوسری دعا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا ہے۔ کہتا ہوں کہ کہیں یہ شرک تو نہیں ہو جائے گا۔ لوگوں کا رستہ، لوگوں کے رستے کی بات خدا کے سامنے کھڑے ہو کے غور کریں، خدا اپنی بارگاہ میں کھڑے کر کے یہ کہلوا رہا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی لکھی ہوئی دعا نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور کہو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ان لوگوں کی حرکت کا نام ہے صراط مستقیم۔ اس کا رستہ خدا کا رستہ ہے۔ یہ ہے دوسری دعا۔ پہلی دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، یہ دوسری دعا ہے۔ تیسری دعا میرے قبلہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے بھی 2 ترجمے ہیں۔ ایک بتاتا ہوں جو آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے، چلو دوسرا بھی کر دیتا ہوں۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ پالنے والے نہ چلانا
ان لوگوں کے راستے پر جو ذلین ہیں، جو گمراہ ہیں، جن پر تیرا غضب ہوا۔ ترجمہ ذہن میں رکھنا، بڑا لطف آئے گا۔ نہ چلانا ان کے راستے پر، چلانا کن کے راستے پر؟ جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ نہ چلانا ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے، اینڈ ہو گیا نا سورہ۔ تو کچھ لوگوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، واجبہ کچھ نے کہا آمین۔ پہلے بھی ڈیفرنٹ ترجمہ تھا، یہاں اینڈ ہوا تو بھی ڈیفرنٹ اینڈ ہوا۔ اس کی میں مثال دوں، پھر میں نقطے کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے مولوی صاحب کو بلایا، مسلم میرے پاس آئے کہ جناب دعا کریں، میں نے ٹیسٹ میں بیٹھنا ہے کہ اللہ کرے مجھے وہ سرٹیفکیٹ۔ تو میں نے دعا کی کہ یا اللہ بحق محمد وآل محمد، اس شاہ صاحب کی مدد فرما، یہ ٹیسٹ پاس کر لیں تو ان کو سرٹیفکیٹ مل جائے۔ تو آپ نے کہا آمین۔ آمین اس وقت کہا جب ملا کچھ نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میں آیا آپ کے گھر ہفتے کے بعد، آپ بڑے خوش تھے، آپ نے کہا جی کمرہ کھولو شاہ صاحب کے لیے، چائے لاؤ مولانا صاحب کے لیے۔ تو میں نے کہا کیا بنا؟ تو آپ نے کہا الحمدللہ مجھے سرٹیفکیٹ مل گیا۔ تو پتہ چلا کہ وہی ترجمہ ذہن میں رکھیں، ایک نے کہا تھا دکھا، ایک نے کہا تھا قائم رکھ۔ جب اینڈنگ ہوئی تو سارا ترجمہ کلیئر ہوگا۔ جسے کچھ نہیں ملا تھا اس نے کہا آمین، اور جنہیں مل گیا تھا انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ تین دعائیں جناب مکمل ہوئی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ایک اور سورہ پڑھو، میرا اتنا قرآن ہے، ایک سورہ اور پڑھو۔ اور پڑھا، کہا رکوع کرو، منظر نامہ پیش کر، رکوع کیا، کہا آپ سجدے کرو، سجدے کیے، کہا پھر کھڑے ہو جاؤ، پھر اسے ریپیٹ کرو۔ یہ دعا پتہ ہے کتنی مرتبہ واجب ہے؟ اس کا حساب آپ خود لگا رہے ہیں، میں حساب لگاؤں گا مجلس لیٹ ہو جائے۔ میں صرف کلو آپ کو دے دیتا ہوں، نشان دے دیتا ہوں کہ جو 2 رکعت نماز ہوتی ہے نا قبلہ، 2 مرتبہ اس میں سورہ حمد پڑھنا واجب ہے ہر رکعت میں۔ تو 3 دعائیں ہیں، ایک میں 3 ہو گئی اور دوسرے میں 2، 6 مل گئی نا۔ 2 رکعت نماز میں 6 مرتبہ یہ دعا پڑھنا واجب اور لازم ہے ہر مسلمان کے اوپر، ٹھیک ہے؟ زور کی جناب پہلی 2 ملا لیں تو 6 مرتبہ اور ہو گیا، کتنی ہو گئی؟ 12۔ عصر کی 2 اور ملا لیں 18۔ مغرب کی 2 اور ملا لیں، کتنی ہوگی؟ 24۔ عشاء کی بھی 2 ملا لیں، 30 رکعت کم از کم ہر روز ہر مسلمان پر واجب ہے یہ 3 دعائیں مانگیں، ٹھیک ہے؟ توجہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جناب کہا پھر کھڑے ہو جائیں، پھر جناب ان کو دہراؤ جو پہلے سنایا ہے نا، میری بارگاہ میں کھڑے ہو کے پھر دہراؤ۔ دوبارہ دہرایا، کہا پھر سورہ پڑھو، سورہ پڑھا، کہا قنوت دعا مانگو، مانگی، پھر رکوع کروایا، پھر 2 سجدے کر چکا تو کہا اب بیٹھ جاؤ، سٹ ڈاؤن۔ واہ، بندہ جناب بارگاہ الہی میں بیٹھا ہوا ہے، دیکھو قانون کیسا ہے، واہ، بیٹھا ہوا ہے دم بخود ہو کے۔ اللہ نے کہا اب میری وحدانیت کی گواہی دو۔ سبحان اللہ۔ تو بندے نے کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ واہ واہ، کہا کہ اب میرے حبیب کی بھی گواہی دو، اس کی شہادت دو۔ تو کہا اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ صلی علی محمد وآل محمد۔ 2 گواہیاں ہو چکی، اب وہ ہے صلو جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آرڈر آیا، سخت قانون، کہ اب اس کے بعد درود پڑھو۔ اور درود کتنا ہے؟ شیعہ سنی نماز اٹھا کے دیکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، انہوں نے صرف اللہ کا فاصلہ ڈالا ہے اور کچھ نہیں کیا۔ اتنا ہی درود ہے ان کی نماز میں بھی۔ اب کما حرف تشبیہ ہے، اس کے بعد اگر پڑھتے رہیں تو وہ درود نہیں ہے، درود یہاں ختم ہو جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہاں 3 دعاؤں میں جو سیکنڈ دعا تھی وہ کیا دعا تھی؟
وہاں نام نہیں اللہ نے بتلائے تھے، امپورٹنٹ دعا تھی نا کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں کے رستے پر چلا واجبہ جن پر تو نے انعام نازل کیا. کچھ لوگوں نے کہا قائم رکھ، کچھ نے کہا چلا. ان کے نام اللہ نے نہیں بدلائے. اب 2 شہادتیں لینے کے بعد اللہ نے کہا درود پڑھو. جب درود پڑھا تو اللہ نے کہا درود پڑھو اور پھر سوچو، پھر درود پڑھو اور پھر سوچو، پھر درود پڑھو پھر سوچو کہ اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے کہ میں اللہ ہو کر، میں خالق ہو کر پہلے میں درود پڑھتا ہوں، پھر میرے ملائکہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد تم پڑھ رہے ہو. ابھی بھی وہ لوگ سمجھ میں نہیں آئے کہ صراط الذین انعمت علیہم کون ہے. آوازیں بلند سلوات صلی محمد والے محمد. اگر درود پڑھ کر بھی یہ لوگ سمجھ میں نہیں آئے تو درود پڑھنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں. پھر کیا فائدہ؟ اس لیے تو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ آپ درود پڑھا کریں. بسم اللہ آپ پڑھا کریں درود. آواز بلند صلوات صلی محمد والے محمد. جسے خدا ملا اور مصطفیٰ ملا اسے سب کچھ مل گیا. جسے خدا ملا اور مصطفیٰ ملا اسے سب کچھ مل گیا. اور جسے علی نہ ملے اور جسے علی نہ ملے اسے کچھ نہ ملا. 5 نعرے 5 تنی 1.25 لاکھ نعرہ. اب آپ کو پتا چلا کہ درود کیوں واجب ہے. ماشاءاللہ. درود یہ بتانے کے لیے واجب ہے کہ ان لوگوں کو پہچانا. نام نہیں لکھے صراط الذین انعمت علیہم یہ کون ہے. درود پڑھنے کے بعد تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ ان پر درود پڑھ رہا ہے. اور اکیلا مسلمان پڑھتا تو شاید اسے سمجھ نہ آتی. اللہ کہتا ہے کہ میں پہلے پڑھتا ہوں. اس سے بڑا انعام بھائی اور کیا ہے؟ باقی انعام تو میں گن ہی نہیں سکتا. اس سے بڑا انعام کیا ہے؟ پڑھتا تھا نہیں پڑھتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ مضارع کا صیغہ ہے. پڑھتے ہیں پڑھتے رہیں گے. حکم دیا ہے کہ تم بھی پڑھو. اتنا بڑا انعام ہے جی پوری کائنات میں لوگ درود پڑھ رہے ہیں. اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے. تو اب لوگ پتہ چل گیا نہیں کہ کون ہے صاحبان انعام. اب میرا خیال ہے کہ حال بھر چکا ہے. ماشاءاللہ لے آئے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میرا خیال ہے میرا گزارا آپ کے ساتھ ہو جائے گا. کہتا ہے میں پڑھتا ہوں فلسفہ. نام سن کے گھبرانا جانا. کیونکہ میں یہ جو چھوٹے بچے ہیں نا یہ پہلے سمجھیں گے انشاءاللہ بعد میں آپ کہیں گے یہ تو بالکل آسان ہے. فلسفہ پڑھتا ہوں. میں نے موضوع کل آپ کو بتلا دیا تھا. اس کو میں انیشلی اسٹارٹ کرنے لگا. یہ میرا موضوع جو ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر. یہ جو آیت ہے نا یہ آیتوں کی سردار آیت. اللہ نے جس مخلوق کو خلق کیا ہے جو قسم خلق فرمائی ہے نا کسی کو بادشاہ بنایا, کسی کو رعایا بنایا, کسی کو سلطان بنایا, کسی کو رعایا بنایا. آیات کی دنیا میں ساری آیتیں رعایا ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم بادشاہ. اچھا میں نے جو تفسیر آپ کو بتلانی ہے نا اب میں ٹیسٹ دے رہا ہوں 2 جملوں میں آپ کو کہ میں آپ نہیں پڑھ سکوں گا عنوان یا نہیں پڑھ سکوں گا. موسیٰ صاحب توجہ رکھنا. میں نے آپ کے سامنے وہ تفسیر بیان کرنی ہے بسم اللہ کی جو صاحبان بسم اللہ نے بیان فرمایا. اچھا جملہ بدل کے کہتا ہوں, لفظ بدل کے کہ میں نے آپ کے سامنے بسم اللہ کی وہ تفسیر کرنی ہے جو بسم اللہ کی حقیقت نے بیان فرمائی. تو سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اس ہستی کا فرمان پیش کرنے لگا ہوں جو مشیت الہی کا ظرف ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟
کہ وہ مشیت الہی کا ظرف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہش سے کوئی کلام نہیں کرتا ہے. اللہ کی مشیت، جو اللہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے. وہ جو کہتا ہے وہی ہوتی ہے. جو بھی کہتا ہے وہی ہوتی ہے. اصل میں کہنے والی اس کی ذات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا فرمان ہے بسم اللہ کے بارے میں. یہی سے میں ابتدا کرتا ہوں. ایک اس میں روکوں گا. یہ پچھلے بندوں سے پوچھیں، آواز آ رہی ہے سب کو؟ ہاں بھائی صاحب، آواز آ رہی ہے جی سب کو؟ صحیح آواز آ رہی ہے. صلی محمد علی محمد. بسم اللہ بسم اچھا، اللہ. مجھے تو تب پتہ چلے گا جب آپ ایک نعرہ لگا. نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. جو کوئی بھی پاک امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں آتا ہے، ادھر لگی ہوئی ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. جو کوئی بھی پاک امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں آتا ہے، وہ پاک رسول کی بیٹی سے ان گنت دعائیں پاتا ہے. آپ مومنین کو خداوند کریم نے زبان دی ہے. اس زبان سے اگر صلوات اور پاک امیر کا نام لیں تو یہ ختم قرآن پاک کا ثواب ہے. لہذا اس بات کی گواہی دیں. ہم مومنین اور مومنات کا حق بنتا ہے اپنے اس فرض کو پورا کرتے ہوئے آل محمد کی ذات پہ بلند تر صلوات. صلی محمد علی محمد. نعرہ حیدری. اس ہستی کے فرمان سے شروع کرنے لگا ہوں اپنے عنوان کو کہ جس کی زبان وحی کے بغیر جنبش نہیں کرتی، حرکت نہیں کرتی. میرا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب بھائی توجہ میری طرف ہے. بسم اللہ. اب میں آپ کو جام دینے لگا ہوں. بسم اللہ. عرض کیا تھا نا، آج میں بڑے جام بھر کے لایا ہوں آپ بسم اللہ. پورا عشرہ دینے ہیں. جلدی آیا کرو وقت پر تاکہ زیادہ جام تقسیم ہو. ماشاء اللہ. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب اللہ لہ 4,000 حسنہ ومحا عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دوسری بات ہے. جی 4,000 سیئہ. تیسری بات، رفع اللہ لہو 4,000 درجہ. بسم اللہ تو آپ پڑھتے ہوں گے روز، لیکن میں ابھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو آپ کو ملتا کیا ہے؟ واجبہ. اللہ اکبر. کیا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ عشرہ جو ہے یہ میں نے آپ کی زندگی میں داخل کرنا ہے. ماشاء اللہ. اور زندگی بھر نشہ تو پھر رہے گا جب اسے آپ زندگی میں داخل کریں. واجبہ. ٹھیک ہے نا جی. اس بسم اللہ کو زندگی میں داخل کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کا آپ کو کیا لطف آتا ہے. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، میں عرض کر رہا تھا نا جو پڑھتے ہیں ملتا کیا ہے. اب یہ سنیے کہ کیا ملتا ہے. روزانہ بتلاؤں گا، آج انیشلی یہ سنیے کہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جو شخص پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اس کے لیے ہر حرف کے بدلے میں 4,000 نیکیاں عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. محمد. 4,000 نیکیاں. اللہ اکبر. پوری بسم اللہ کی نہیں، بکل حرف، آہا. ہر حرف کے بدلے. ہر حرف کے بدلے میں 4,000 نیکیاں. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حرف ہیں. اب ضربیں تقسیمیں تو آپ کریں گے، مجھے لیٹ ہو جائے گا، میں جلدی آپ کی خدمت میں عرض کروں. اگر 19 کو 4 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جائے تو کتنے بنتے ہیں؟ 76. اس کا مطلب ہے کہ 76,000 نیکیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ. صرف 76,000 نیکیاں نہیں ملتی. میں جلدی آگے بڑھ رہا ہوں، منزل میری بڑی دور ہے.
76,000 نیکیاں صرف نہیں ملتی بلکہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ 76,000 اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. وَمَحَا عَنْهُ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 4,000 سیئہ، 4,000 ہر حرف کے بدلے میں اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو پوری بسم اللہ جب پڑھے 76,000 گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. صرف یہی نہیں ہوتا، اس کے بعد میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہر حرف کے بدلے میں اس کے 4,000 درجے بلند ہوتے ہیں، اور پوری بسم اللہ پڑھے تو 76,000 درجے بلند ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اب آپ کا دل کرے گا کہ آپ اسے اپنی زندگی میں شامل کریں. حق حق. ہر کام سے پہلے بسم اللہ، زندگی کے ہر پہلو سے بسم اللہ. اس بسم اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نور معرفت بھی ملتا ہے اور اس سے رزق بھی ملتا ہے. سبحان اللہ. رزق بھی ملتا ہے. ایک سلوات پڑھ لے بندو. یہ فرمان میں نے پیش کیا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں کچھ آپ کے سامنے اللہ کی زبان سے عرض کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. یہ جملہ نہیں پہنچا، یہ جملہ نہیں پہنچا. پہلے میں نے پیغمبر کی زبان سے جو حرکت نہیں کرتے وہی کے بغیر وہ بیان کیا. اب میں اللہ کی زبان سے، بڑے سمجھ چکے ہیں بچے نہیں سمجھے، اللہ کی زبان کا نام علی ہے. اس سے آپ کی خدمت میں روایت پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے مولا فرماتے ہیں کہ جو بندہ کھانا کھانے سے پہلے حلال کھانا ہو اس سے پہلے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کھانا اسے اذیت نہیں دیتا، تکلیف نہیں دیتا. کوفہ کے ممبر سے نا یہ بات کہی. ماشاءاللہ. احمد لوگ بھی ہوتے ہیں نا. اگلے دن ممبر خطیب سلونی کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہوا. اس نے کہا کہ یا علی کل آپ نے بتلایا تھا کہ جو کھانے سے پہلے پڑھے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو کھانا تکلیف نہیں دے گا، اذیت نہیں دے گا. میں نے کل بسم اللہ بھی پڑھی ہے پھر بھی میرے پیٹ میں درد ہوا. تو مولا نے فرمایا کہ تیرے پیٹ میں درد ہوگا جب تو مجھے ایسے نہیں مانے گا جس طرح مجھے ماننا چاہیے. اور مولا فرماتے ہیں کہ سن، تو نے کل 2 کھانے کھائے تھے، ایک پر بسم اللہ پڑھا تھا، دوسرے پر بسم اللہ وجہ فرمایا. سبحان اللہ. دیکھو مولا کی نگاہ میں پانی بھی ایک کھانا ہے، نمک بھی ایک کھانا ہے. توجہ فرمائیں. وہ 19 کی شب یاد کریں کہ جب بیٹی کے گھر تشریف لائے امیر المومنین تو انہوں نے 2 کھانے رکھے. تو آپ نے کہا بیٹی آپ کو علم ہے کہ تیرے بابے نے کبھی 2 کھانے نہیں کھائے. وہ 2 کھانے کیا تھے؟ ایک نمک تھا ایک دودھ تھا. کبھی 2 کھانے زندگی میں نہیں کھائے. تو مولا کی نگاہ میں پانی بھی ایک کھانا ہے، مولا کی نگاہ میں نمک بھی ایک کھانا ہے. تو ہر کھانے کے اوپر اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو یقیناً کھانا جو ہے وہ اذیت نہیں دیتا، تکلیف نہیں دیتا. ایک قول پاک بی بی سیدہ فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم میری پاک سیدہ کھانے کے آداب میں فرماتی ہیں کہ جو شخص دائیں ہاتھ سے کھائے، حلال کھانا کھائے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھائے نہ تو کھانا اسے تکلیف دے گا. بی بی فرماتی ہے میں ضمانت دیتی ہوں کہ نہ کھانا اسے تکلیف دے گا، اذیت پہنچائے گا، اور نہ قیامت میں اس کھانے کا حساب ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. پھر میرے مولا علی علیہ السلام کا فرمان میرے سامنے آ گیا تو جلدی جلدی یہ سماعت فرماتے جائیں. میرے مولا فرماتے ہیں کہ میرے ماننے والوں کو یہ کبھی کبھی جو مصائب آتے ہیں نا، مصیبتیں پریشانیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کام کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے، بسم اللہ نہیں پڑھتے. اس وجہ سے انہیں پریشانیاں آتی ہیں تو اللہ انہیں متنبع کرتا ہے چھوٹی چھوٹی تھپکیاں دے کے کہ بھائی ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو. جن کے صدقے میں سارا کچھ لے رہے ہو بسم اللہ پڑھ کے ان کا شکریہ ادا کرو. عجیبہ.
ان کا شکریہ ادا ان کا شکریہ ادا کروں. میرے قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مولا کی ایک مریدنی تھی ماننے والی, ہر کام سے پہلے بسم اللہ, جو بھی کام کرتی تھی بسم اللہ سے شروع کرتی, جو کام بھی کرتی تھی, کپڑے اٹھاتی تھی بسم اللہ, کپڑے پہنتی تھی بسم اللہ, کھانا پکاتی تھی بسم اللہ, کسی کو پکڑاتی تھی تو بسم اللہ پڑھتی تھی. اس کا شوہر بڑا نالا تھا. اس نے کہا یہ بڑی پرابلم ہے کہ آپ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھتی رہتی ہیں. اس نے کہا میرے مولا نے فرمایا ہے تو اس لیے میں پڑھتی ہوں. اس نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا. چونکہ وہ نانا تھا, ایک دن وہ کہنے لگی کہ میں نے اپنے مولا سے سنا ہے, توجہ سے سننا بات, کہ میں نے اپنے مولا سے سنا ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے رکھ دے تو چور جتنا زور لگا دے اسے چوری نہیں کر سکتا. واجبہ. اس کی بیوی نے کہا کہ میں نے مولا سے سنا ہے. اس نے دل میں سوچا کہ چلو یہ تو امتحان لے لیتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کے مولا نے کہا ہوگا. اس نے کیا کام کیا کہ بیوی کو کچھ پیسے دیے, کہا کہ یہ رکھ دیں, جب ضرورت ہوگی تو میں آپ سے لے لوں گا. اور دیکھتا رہا کہ رکھتی کہاں ہے. بیوی نے بسم اللہ پڑھ کے صندوق کھولا, بسم اللہ پڑھ کے اس کو رکھ دیا. ماشاءاللہ. اس کے بعد جناب اس نے آنکھ بچا کے وہ پیسے نکالے اور مکان کے کسی کونے میں دفن کر دیا. ایک دو دن کے بعد کہتا ہے کہ میں نے جو آپ کو پیسے دیے تھے وہ ذرا پیسے تو لائے, میں کچھ چیزیں لے کے آنی ہے. اس کی بیوی گئی, اس نے بسم اللہ پڑھ کے صندوق کھولا, بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ بڑھایا, جہاں پیسے رکھے تھے وہیں موجود تھے. سبحان اللہ. انہیں اٹھا کر لائی اور کہتی ہے لے بسم اللہ کے منکر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. توجہ بسم اللہ کے منکر یہ کیا تیرے پیسے. اس نے کہا جب میں نے دیے تھے تو مٹی تو نہیں لگی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ میں نے مٹی نہیں لگائی. اس کے بعد تڑپ کے کہتا ہے میں مان گیا, تو بھی سچ کہتی ہے, تیرا مولا بھی سچ کہتا ہے. نعرہ حیدری. جو ہے نا ہمارا دماغ آج کل جو ہے نا اس طرح ڈش نہیں ہوتی, ڈش کی طرح ہوتا, چیزیں بہت ساری فلڈ کر آتی ہیں, مجھے بیان کرو مجھے بیان کرو. ہم ریفائن کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے طاقت کے مطابق چلنا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو مسلمانوں کا سب سے بڑا عقیدہ ہے اس کا نام ہے عقیدہ توحید. معرفت پہنچا دیں نا آپ کو. سب سے جو بڑا عقیدہ ہے اس کا نام ہے توحید. اور اگر مجلس حسین میں توحید نہیں ملے گی تو کہاں. اچھا میں چیلنج کا لفظ بہت کم استعمال کرتا ہوں, لیکن جب میں دعوت فکر کہتا ہوں نا تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں اس کو سوچیں اور اس پر غور کریں. جتنے دنیا کے پیشوا ہیں, جتنے دنیا کے رہنما ہیں, جتنے لیڈر ہیں, جس کے بھی ہیں, میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ انہوں نے خدا کو مانا تو چیزوں کو دیکھ کر مانا. زمین دیکھی, لوگوں کے پیشواؤں نے زمین دیکھی, کہا ہے اس کا کوئی بنانے والا. آسمان کو دیکھا, کہا ہے کوئی اس کا بنانے والا. آفتاب اور ماہتاب کو دیکھا, کہا ہے کوئی اس کا بنانے والا. بڑے بڑے نہیب سمندروں کو دیکھا, کہا ہے کوئی اس کا بنانے والا. فلک بوس پہاڑوں کو دیکھا, کہا ہے کوئی اس کا بنانے والا. تو چیزیں دیکھ کر وہ خالق تک پہنچے. لوگوں کے پیشوا چیزیں دیکھی اور خدا تک پہنچے. لیکن الحمدللہ ہم جنہیں پیشوا مانتے ہیں وہ ہیں کہ جو چیزیں دیکھ کر انہوں نے خدا کو نہیں مانا, بلکہ انہوں نے خدا کو خدا سے پہچانا. خدا کی ذات کو خدا سے پہچانا. میرے پہلے امام فرماتے ہیں یا من دل علی ذات ہی بذات, اے وہ ذات کہ جو اپنی ذات پر دلیل بن گئی. یہ مخلوق اول ہیں, سب سے پہلے اللہ نے ان کو پیدا کیا, باقی سارا کچھ ان کے بعد پیدا ہوا. عرش بعد, کرسی بعد, ہر چیز ان کے بعد پیدا ہوئی. یہ مخلوق اول ہیں, ساری کائنات ان کی نگاہوں کے سامنے بنی. تو فرماتے ہیں کہ اے وہ ذات جو ہمارے سامنے اپنی ذات پر دلیل بنے. چیزیں دیکھ کر خدا کو نہیں مانا, اس کی ذات سے اس کو پہچانا. میرے چوتھے امام چھوٹے علی زین العابدین علیہ السلام چھوٹے جملے ہیں, توجہ فرمانا. فرماتے ہیں بے کا عرف تو
پالنے والے میں نے تجھ کو تجھ ہی سے پہچانا، سیدھے دیکھ کر نہیں، میں نے تجھ کو تجھ ہی سے مانا، وَأَنْتَ دَلَلْتَنِي عَلَيْكَ، اور تو خود دلیل بن گیا میرے سامنے، تو خود دلیل بن گیا، وَدَعُوتَنِي إِلَيْكَ، اور تو نے خود مجھے دعوت دی ہے اپنی طرف، لَوْلَا أَنْتَ، اگر تو نہ ہوتا، لم ادر ما انت، تو میں جان ہی نہ سکتا کہ تو کون ہے، جان ہی نہ سکتا کہ تو کون ہے۔ میرے امام حسین علیہ السلام، الہی من وجدک ما فقدک، الہی جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ جو میرے پہلے امام ہیں نا علی علیہ السلام، ان سے بڑا موافق اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا مگر اس سے پہلے میں نے اپنے اللہ کو دیکھا، اس کے ساتھ اپنے اللہ کو دیکھا، اور اس کے آخر پر اللہ کو دیکھا۔ پوچھنے والے نے سوال کیا کہ یا علی، جس خدا کی عبادت کرتے ہو کبھی دیکھا ہے؟ فرمایا کہ میں ایسے اللہ کی عبادت نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ اس نے کہا کہ مولا کیا ان آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے؟ فرمایا کہ ان آنکھوں سے ممکن نہیں ہے، لیکن ایمان کی حقیقتوں سے اسے دیکھا جا سکتا ہے، ایمان کی حقیقتوں سے اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور یہ میرے مولا علی ہیں جن کا یہ جملہ ہے کہ میں اپنے دل کے دروازے پر 24 گھنٹے بیٹھا رہتا ہوں، اور سوائے خدا کے اس دل میں کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا۔ سبحان عباس 4 سال کا سن ہے، پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں بابے کے، اور کہا کہ بابا ہم مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ مسکرا کے علی فرماتے ہیں کیوں نہیں بیٹا، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ ایسے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں بابا آپ کے سینے میں کتنے دل ہیں؟ تو فرمایا دل تو ایک ہی ہے۔ تو غازی کہتے ہیں کہ اس میں تو سوائے خدا کے کوئی اور نہیں ہے، آپ میرے ساتھ کس دل سے محبت کرتے ہیں؟ بڑا خوبصورت جواب دیا امام نے، فرماتے ہیں بیٹے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو اسی خدا کی وجہ سے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ پورا کائنات میں کسی نے نہیں کہا کہ میرے مولا علی ابی طالب نے فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ قبلہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ کی کتنی خوبصورت مجلس سنتے ہیں آپ، مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ اتنے ماشاءاللہ بڑے سمجھدار، مجھے بتایا تھا ظفر عباس صاحب نے کہ بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب اپنے لیے ایک نعرہ لگائیے، نعرہ حیدری، مولا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ جو زندگی عطا فرمائے۔ اچھا میرے مولا اپنے رب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ کمال ہی کمال ہے، کمال ہی کمال ہے، وہاں کیفیتوں کا گزر نہیں ہے، کیفیتیں مخلوق کے لیے ہیں، خالق کے لیے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہیں؟ کہاں وہاں طول ہے، نہ عرض ہے، نہ حجم ہے، نہ جسم ہے، نہ جسمانیت ہے، نہ حرکت ہے، نہ سکون ہے، وہ ہے، اور اس ہے کا نام ہے کنزیت، سریت۔ فرماتا ہے نا کنت کنزا مخفیا، بے شک، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ پہچانا جائے، پہچانا جا، فخلقت الخلق، یہ جو فائن عربی میں فوراً کے لیا تو فوراً میں نے ایک خاص مخلوق کو کوئی چیز نہیں تھی اس کو، جہاں اللہ تھا یا بنانے والا یا بننے والا، اس مخلوق کو خلق کر دیا، اور ان سے فرمایا کہ دیکھو میں نے آپ کو اپنا رازدار بنایا،
میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا اور سارے جہان کو آپ کے لیے پیدا کیا سوائے ان کے کوئی خدا کو پہچان بھی نہیں سکتا ان کے علاوہ کوئی نہیں پہچان. یہاں رک جائیں. مجھے ڈر ہے کہ ٹائم جو ہے نا بڑی جلدی جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑ کے خدا ماننے کی کوشش کی ہے خدا نہیں ملا. جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑ کر خدا ماننے کی کوشش کی ہے انہیں خدا نہیں ملا. نتیجہ کیا نکلا کہ خدا کو کبھی کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں کبھی اس کی ٹانگ جہنم میں ڈال دیتے ہیں. اہل بیت کے دروازے پر نہیں ہے تو خدا ہی نہیں. یہ جملہ بھی سنیں. تقریریں میری ریکارڈ ہو رہی ہیں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ جو اہل بیت کے دروازے پر نہیں آیا اس سے نبی بھی نہیں ملا. ماشاءاللہ یاد رہے ہو تو جملے کچھ عرض کر دوں. بسم اللہ. اہل بیت کو چھوڑ کر جو نبی ملا وہ کیسا ملا؟ ایک تو وہ 40 سال کے بعد بنتا ہے. دوسرا نعوذ باللہ وہ نرا جاہل ہے. تیسرا یہ ہے کہ بھول جاتا ہے صاف ہو جاتا ہے. بقول ان کے ہاں بقول ان کے. ہمارا یہ نہیں ہے. ہمارا نبی نہیں ایسا. وہ تو ہمارا نبی تو ہوتا ہے نا کون تو نبی میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی آب و گل میں ابھی کروٹیں لے رہا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا. تو بہرحال ان کے نبی کی بات کر جو بھول جاتا ہے جن پر عورتوں کا جادو ہوا تو یہ نبی ملا جناب ان کو. اور قرآن کی طرف آئے انہیں قرآن بھی نہیں ملا. میں دعوت فکر دے رہا ہوں واجبہ. جب قرآن کے پاس آئے تو قرآن نے پکار کے کہا وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. اس قرآن کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے یا وہ جانتے ہیں جو راسخون فی العلم ہے. ماشاءاللہ. دنیا کو چیلنج ہے لائق ہے راسخون فی العلم تو لائے دکھائیں. کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہاں سے لائیں گے. میرے مولا علی ابن ابی طالب نے صوفے کے منبر پر بیٹھ کر اعلان کیا تھا این الذین زعموا انہم الراسخون فی العلم. کہاں ہیں وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم راسخون فی العلم ہیں دوننا ہمارے علاوہ اور ہمارے علاوہ کوئی دعویٰ کرے تو کذباً و بغیاً علینا اس نے ہمارے ساتھ بغاوت کی ہے اور جھوٹ باندھا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے شک. اپنی معرفت کے لیے ہمیں ان کی معرفت کے لیے بتا تو گویا جن لوگوں نے ان کو پہچان لیا رب کو پہچان انہوں نے اللہ کو پہچان لیا. یہ خدا کا تعارف بن گئے. بسم اللہ. اس کی بات اللہ نے انہیں ولایت عطا کر کے دنیا میں بھیجا ولی بنا کہ میری سریت سے پردے آپ نے اٹھانا. آواز آ رہی ہے بھائی پیچھے. بسم اللہ. میری سریت سے پردے آپ نے اٹھانے ہیں. ولی کسے کہتے ہیں؟ الولی لیس لہ بین و بینہ حجاب. ولی اسے کہتے ہیں جس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہ ہو. واہ واہ واجبہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ. اتنی اچھی بات. اچھا یہ بتائیں کہ اللہ کتنے ہیں؟ ایک گنتی والا ہے. ایک دو تین نہیں لوگ تو ایک ہی کہتے ہیں نا اللہ ایک ہے. نہیں میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں یہ معرفت کی بات ہے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اللہ گنتی والا ایک نہیں. یہ کس نے بتایا ہے؟ کوئی دوسرا بتا ہی نہیں سکتا. میرے مولا علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں وہ ایک ہے لیکن شمار کیے بغیر ایک ہے.
गिनती वाले वाला एक के दो आधे हो जाते हैं, वाजिबा वो बगैर शुमार किए एक है। दो पे तकसीम नहीं हो सकता। वाजिबा मेरे हबीब आप न होते तो मेरी रुबूबियत का इजहार न होता, मेरी रुबूबियत का इजहार न होता। अल्लाह ने इनको अपना हिजाब बनाया, हिजाबुल्लाहिल अव्वल, वाह पहला हिजाब, हिजाबुल्लाहिल कुबरा, कुबरा, हिजाबुल्लाहिल अकबर, सबसे बड़ा हिजाब। बेशक, और कोई हिजाब नहीं है, मखलूक और अपने दरमियान इनको हिजाब बनाया। बड़ी लतीफ बात कहने जा रहा हूँ, आखिर तक अगर आप समझेंगे तो मुझे बड़ा लुत्फ आएगा। बिस्मिल्लाह मैं देख रहा हूँ आपको, आप फिक्र ना करें, आंख दूर तक मिलती नहीं है, देख रहा हूँ मैं सबको। बिस्मिल्लाह लुत्फ उठाएं गुफ्तगू से। जो साहिब हिजाब होता है वो हिजाब से बेहिजाब होता है। साहिब हिजाब हिजाब से बेहिजाब। कैसे? मिसाल साहब की खिदमत में, माशाल्लाह ये जो है ना लिबास, जी, ये मेरे बदन का लिबास, बदन के ऊपर है, बदन का हिजाब है। हिजाब है, पर्दा है। लेकिन मेरे लिबास में और मेरे बदन में कोई हिजाब नहीं है। वाह है कोई हिजाब? वाजिबा खुद हिजाब है। माशाअल्लाह तो ये खुद हिजाब है बदन में, और इसके अंदर कोई और हिजाब नहीं है वाह यही वजह थी कि मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब ने माशाअल्लाह। कूफे के मिंबर पे बैठ के कहा, लौ कुशफल गिता मज़दत यकीना, अगर मेरी निगाहों के सामने से सारे हिजाब हटा दिए जाएं, मेरे इल्म और यकीन में इजाफा नहीं होगा। हक सुभान है दुनिया में कोई ऐसा, कोई दुनिया में ऐसा है जिसकी आवाज आई? अच्छा, अल्लाह ने सबसे पहले इनके नूर को खलक किया, बेशक बेशक, लारायत और खुद पैगंबर फरमाते भी हैं ना कि अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी। उसके बाद अल्लाह ने जब मकाम इजहार पर लाया, मकाम मजहरियत पर दो टुकड़े कर दिए जी, दरमियान से नूर एक था, एक अब्दुल्लाह की, माशाअल्लाह, और पैगंबर ने फिर फरमाया आना व अलीयुन नूर वाहिद, मिन नूरिन वाहिद। माशाअल्लाह एक दो से दो टुकड़े कर दिए। बड़ा लुत्फ आएगा अगर इसी तरह से तवज्जो रखो। बिस्मिल्लाह, टुकड़े किए दो, अब इनको ओहदे अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान एक टुकड़े को रिसालत अता फरमाए, अल्लाह, एक को इमामत, दूसरे को विलायत अता फरमाए, विलायत अता फरमाए। जिसको रिसालत अता फरमाई थी उसे अपना जमाल अता फरमाया, जिसे विलायत दी थी उसे अपना जमाल अता किया। अब दुनिया अगर अल्लाह के जमाल को देखना चाहे, मेरे नबी का चेहरा देखे, अगर अल्लाह के जलाल को देखना चाहे, जमाल और जलाल, माशाअल्लाह, बड़े मैंने खत्म कर दिया। माशाल्लाह, एक जलाल का मजहर, एक जमाल का मजहर। जितने अली हैं वो जलाल के मजहर हैं, जितने मोहम्मद हैं वो उसके जमाल के मजहर हैं। वाह सैयद, वाह वाह, क्या बात है, माशाल्लाह बड़े समझदार हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तकरीर जहाँ भी पहुँच जाए, लेकिन टाइम जो है आप सबके लिए जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अगर मेरी वजह से गड़बड़ हो जाए तो मैं कोई ब्लेम नहीं लेना चाहता। मैं हमेशा टाइम का ख्याल रखता हूँ, अगर ज्यादा बढ़ जाए तो सारा निजाम दरम बरम हो जाता है। बेशक मैं कम भी नहीं पढ़ूंगा, ज्यादा भी पढ़ने की कोशिश नहीं करूँगा। ठीक है, चलो कल से ही इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अब मुझे पता चल गया है कि माशाल्लाह आप तशरीफ दूर दूर से ले आते हैं, और मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ कि मौला सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे, और सबकी जो हाजात शरिया मौला को पूरा फरमाए, और मौला आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। बड़े प्यारे मोमिन हैं, बड़े अच्छे मोमिन हैं, जो भी आपकी हाजात इस पाक दरबार में आप लेकर आते हैं, मौला सबकी हाजात को बीबी पाक का सदका पूरा फरमाए। अज़ादारों, बगैर तमहीद के शुरू करने लगा हूँ बिस्मिल्लाह। कि मेरे छठे इमाम फरमाते हैं
کہ اللہ ان آوازوں پہ رحم کرے جو ہمارے گریے میں بلند ہوتی ہیں، اور معصومین فرماتے ہیں کہ ہمارے غم میں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش میں روتی ہے۔ عزادارو، نبیوں نے ہجرت کی ہے، جناب ابراہیم نے بھی ہجرت کی تھی، جو جناب اسماعیل کی والدہ ہے نا، ان کا نام ہی ہاجرہ ہے، ہجرت کی یادگار۔ ہمارے نبی نے بھی ہجرت کی تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر واپس چلے گئے۔ حسین ابن علی نے ایسی ہجرت کی کہ مدینے کی گلیوں میں پھر کے بلا رہے تھے کہ اے مدینے کی گلیوں، گواہ رہنا، آپ نے مجھے دیکھا ہے کہ نانا کس طرح مجھے اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے، کس طرح میں نانے کی زلفوں سے کھیلا کرتا تھا۔ آپ کو وہ منظر یاد ہوں گے۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں اور ایسے جا رہا ہوں، میں لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ ہزاروں ایک قبر پہ آئے، سب کو ودا کیا، بھائی کی قبر پہ آئے، لیکن جب ماں کی قبر پہ آئے نا، بیٹھ کر رونے لگے۔ ہزاروں آپ کو یاد ہے کہ جب فاطمہ زہرا کا انتقال ہوا تھا تو میرے مولا نے آخری وقت کہا تھا شہزادو دو امی کو ودا کرو۔ امام حسن چلے گئے، جا کے ودا کیا، لیکن حسین نہیں گئے تھے۔ حسین نے کہا امی میں تو آپ کا مسافر بیٹا ہوں، آپ مجھے بلائیں گی تو میں آؤں گا۔ کفن کے بند ٹوٹ گئے تھے، دو ہاتھ باہر نکلے تھے۔ امام حسین گئے اور جا کے اپنی ماں سے ملے تھے۔ عزادارو، جب ماں کی قبر پہ رونے لگے، ماں نے کہا بیٹا فکر نہ کرنا، روح فاطمہ ساتھ ساتھ رہے، جہاں جہاں تم جاؤ گے میں ساتھ ساتھ رہوں گی۔ عزادارو، امام گھر آئے اور گھر آ کے کہا، اعلان کیا کہ لوگوں میں مدینہ چھڑوایا جا رہا ہے، میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، آؤ جس جس نے میرے ساتھ جانا ہو، اعلان عام ہے، چلو میرے ساتھ، لیکن کوئی مال غنیمت نہیں ملے گا، مال غنیمت کوئی نہیں ملے گا۔ عزاداروں، میں مختصر کر رہا ہوں، جو سب سے پہلے امام کے سامنے آئے نا جانے کے لیے، وہ سید الساجدین تھے۔ سید الساجدین نے کہا میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ کہا شاباش بیٹے، آپ سے بڑا بیٹا ہونے کا حق ہے۔ اس کے بعد میرے مولا نے سر سے پاؤں تک سید الساجدین کو دیکھا اور کہا کہ بیٹے تیری رگوں میں تو شہنشاہی خون ہے، تیری ماں تو شہزادی تھی، شہنشاہ کی بیٹی تھی، سفر بڑا پرخطر ہے، سفر بڑا سخت ہے۔ کہا میں آپ کا بڑا بیٹا ہوں نا تو میں سخت سفر سے گزر جاؤں گا۔ تو میرے مولا نے کہا بیٹے وہاں پر دو جہاد ہوں گے، آپ کون سا جہاد پسند کریں گے؟ کہا بابا میں آپ کا بڑا بیٹا ہوں نا، میں بڑا جہاد کروں گا، لیکن بابا مجھے یہ تو بتا دے کہ جہاد کون کون سے ہوگا؟ کہا جو جہاد اثر ہوگا اس کی تفصیل یہ ہے کہ ماں بہنوں کے ساتھ ایک نوشی فوج میں گر جانا، اس کے بعد کھانے کا بند ہو جانا، کھانا نہ ملنا، قتل ہو جانا، قبر نہ ملنا، کفن نہ ملنا، یہ جہاد اثر ہے۔ پوچھا وہ جہاد اکبر کیا ہے؟ کہا بیٹے اثر کے بعد خیموں کا جل جانا، ان کے ہاتھوں کا رسیدہ پڑ جانا اور انہیں سر لگے بازاروں اور درباروں میں پھرایا جانا۔ اللہ تعالیٰ کو جملے اور سنیں، کافلا چلا۔ امام نے کہا کہ نام لکھے جائیں، میں نہیں چاہتا کہ مجلس پیچھے نہ رہ جائے، نام لکھے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے نام لکھے گئے، ایک بیمار بیٹی کا نام نہیں لکھا گیا، سونا کا نام نہیں لکھا گیا، ہر ایک کی منتیں کر رہی تھی، بابا کے پاس جانا، کبھی بھائی اکبر کے پاس آتی، کبھی چچا عباس کے پاس آتی، کبھی ماں سے کہتی میری سفارش کرو میں اکیلی رہ جاؤں گی، لیکن نام نہیں لکھا گیا۔ مولا امام حسین نے حکم دیا کہ ساری بیویاں گھروں کو تالے لگائیں، چابیاں فاطمہ زہرا کے ساتھ
جلدی آئے اداروں ایک ایک بیوی آئی گھر کو تالا لگایا چابی فاطمہ سغرا کے سامنے رکھی سر پہ ہاتھ رکھا اور کھیلنے لگی بیوی سر جھکا کے روتی نہیں کسی کو کچھ نہیں کہا جب ماں آئی ہے نا تو ہاتھ پکڑ لیا امی جان مجھے پتا ہے مجھے ساتھ لے کے نہیں جا رہے میں نہیں جاؤں گی آپ تھوڑی دیر کے لیے اصغر کو مجھے دے اب تو باپ نے ہاتھ بڑھائے اصغر نہیں آتا اب ایک ایک نے ہاتھ بڑھایا اصغر کسی کے نہیں آتا امام تک یہ بات ہوتی اصغر کسی کے پاس نہیں آتا امام آئے کہتے ہیں بیٹی اس کے کان میں مجھے ایک بات رکھ دینا ازاداروں نہیں معلوم حسین اصغر کے کان میں کیا تھا ایک مرتبہ ہمت کے اصغر امام کی گود میں آئے بیٹی ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے بابا لے جاؤ اس کو بھی لیکن یہ تو بتا دو اس کے کان میں آپ نے کہا کیا ہے میرے مولا فرماتے ہیں میں نے صرف اتنا کہا ہے اصغر بیٹے تو تو میرا بڑا بہادر سپاہی ہے اگر تو نہیں جائے گا میں کربلا فتح کیسے کروں گا کربلا کا تیر کون کھائے گا اداداروں قافلہ چل پڑا سغرا مایوس ہو کے دیکھتی رہی جب تک نظر آتا رہا دیکھتی رہی جب گرد اٹھ گئی اس کے بعد بیٹھ گئی ازاداروں یہ قافلہ چلتا ہوا ایک منزل ہے منزل سالبیہ وہاں پر پہنچا تو علی اکبر نے خواب دیکھا خواب دیکھے گا بابا میں نے رات میں خواب دیکھا ہے پوچھا کیا خواب ہے کہا بابا میں نے دیکھا آپ کا دایاں ہاتھ کٹ گیا آپ کا بایاں ہاتھ کٹ گیا میں نے دیکھا آپ کی کمر ٹوٹ گئی بیٹا تیرا خواب سچا ہے پوچھا بتائیں وہ کیسے ہے کہا جب میرا قاسم کے ٹکڑے ہوئے میرا بایاں بازو کٹ جائے گا جب میرا غازی شہید ہوگا میری کمر ٹوٹ جائے گی کہا بابا وہ آپ کا دایاں ہاتھ کیا ہے یہ پوچھنا تھا بیٹے کا ہاتھ پکڑا لے کے خیمے سے دور چلے کہا بابا میں نے آپ سے پوچھا آپ کا دایاں ہاتھ کون ہے آپ مجھے خیمے سے دور لے کر کیوں آئے کہا بیٹے تیری ماں لیلا فرمایا میرا دایاں ہاتھ بیٹے تم ہو بس بس یہ یا حسین 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 یا حسین